بادشاہ اور خلیفہ ان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے بعد پھر آگے جو حکومت چلی تو وہ ملوکیت تھی، خلافت یہیں تک تھی، تو خلافت میں اور ملوکیت میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق میں بتاؤں. ملک کا جو سربراہ ہے اس کے نہان خانہ، ہمارا جو سر ہے، سر میں 5 بیجے ہیں، اس 5 بیجوں کے بعد پیچھے چھوٹا دماغ ہے، اسے لاشعور کہتے ہیں. اس کے لاشعور میں بھی یہ نہ ہو کہ یہ حکومت میری، یہ اس کے دماغ کے لاشعور میں بھی نہیں. یہ ہے خلیفہ. اور کسی درجے میں یہ آ گیا کہ میری، بس وہ پھر بادشاہ ہو گیا، تو وہ خلیفہ نہیں رہا. جو خلیفہ میں اور بادشاہ میں یہی فرق ہے. آپ چاروں خلفاء، 5 خلفاء کو دیکھ لو. حضرت ابوبکر صدیق، ان کی زندگی سب کے سامنے ہے. جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو دوسرے دن کپڑوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کر کے مارکیٹ میں دکان کھولنے کے لیے چلے. راستے میں حضرت عمر ملے. کہاں جا رہے ہو؟ کوئی دکان کھولوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر دکان کھولو گے تو پھر حکومت کا کام کون چلا کرائے گا؟ تو انہوں نے چھوٹتے ہی یہ کہا کہ عمر پھر میرے بچے کیا کھائیں گے؟ دیکھو، سب سے بڑا متوکل صدیق اکبر ہیں. انہوں نے کہا اب عمر، میں دکان نہیں کروں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو ہم سوچیں گے، باقی اب آپ دکان نہیں کریں گے. چنانچہ واپس آئے اور حضرت عمر نے بڑے اکابر صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ طے ہوا کہ بھئی حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں اور حکومت کا کام کریں گے تو اب ان کے خرچہ حکومت کے ذمے. تو حضرت سے پوچھا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہے؟ تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ہمارا مہینے کا اتنا خرچہ ہے. تو اتنی حضرت کی تنخواہ ہو گئی. ایک مرتبہ کھانے پر دسترخوان میں میٹھا آیا تو حضرت نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روز کے آٹے میں سے مٹھی مٹھی آٹا بچاتے رہے، اب وہ اتنا بچا تو ہم بیچ کر کے ہم نے یہ بچایا. تو حضرت نے فوراً پرچہ لکھا بیت المال کو کہ میری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دیا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ہوا، آخر میں خنجر مارا گیا اور انہوں نے اگلے خلیفہ کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. تو ان 6 آدمیوں میں اپنے بیٹے ابن عمر کو رکھا اور یہ کہا کہ ابن عمر اس کمیٹی میں رہیں گے مگر خلافت ان کو نہیں ملے گی. اور یہ کہا کہ عمر نے یہ مصیبت بھگتی ہے، یہی بہت ہے، اب میری اولاد میں سے کوئی بھگتے کیوں بھگتے. یہی حال حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تھے. ایک آدمی آیا کہیں سے حضرت سے ملنے کے لیے، مسجد میں گیا، جا کر اس نے نماز پڑھی، پھر ڈھونڈتا حضرت کے گھر پہنچا. تو گھر والوں نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے، حضرت علی سے ملنا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت علی مسجد میں ہیں. اس نے کہا کہ میں مسجد میں سے ہو کر آیا ہوں، مسجد میں کوئی نہیں ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے. تو گھر والوں نے کہا وہی امیر المومنین ہے. اور حضرت معاویہ کے ساتھ جب جنگیں ہو رہی تھی تو حضرت معاویہ کے ساتھ جو لڑتے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی کے پیچھے آتے تھے، اور حضرت علی کے پیچھے جو حضرت علی کے ساتھ جو تھے وہ کھانا کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے یہاں جاتے تھے. وہاں کھانا میں دسترخوان شاندار تھا، گویا وہ امیر المومنین ہے، اور دسترخوان اتنا پھیکا دسترخوان ہے کہ یہاں کے کھانا کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے جاتے ہیں. اور ان کے شاندار کیوں ہے؟ میری حکومت ہے، میں جو چاہوں کھلاؤں. بس اتنی مثالیں کافی ہیں. خلیفہ اور بادشاہ میں فرق یہ ہے کہ ذہن کے جو چھوٹا دماغ آخر میں ہے، دماغ کے کسی خانے میں یہ بات نہیں ہے کہ حکومت میری، میں مالک. تو وہ خلیفہ ہے. اور وہ خلیفہ
متصل ہونا ضروری نہیں ہے. 100 سال پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، ان کو سب نے خلیفہ تسلیم کیا ہے.